الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، یہاں ہمیں ارادہ کرو کا محذوف نکالنا پڑے گا۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ تو دھو لو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور مسح کر لو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور پاؤں کو بھی دھو لو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں سمیت۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا اور اگر ہو تم جنبی تو تم خوب پاکی حاصل کر لیا کرو۔ یعنی اگر حدث اصغر ہے، بے وضو ہیں آپ، چھوٹی ناپاکی ہے، تو پھر پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ وہ وضو کے ذریعے حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر حالت جنابت ہے، اگر حدث اکبر لاحق ہو گیا ہے انسان کو، مرد و عورت کو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَطَّهَّرُوا پھر خوب پاکی حاصل کرنی ہے، یا خوب پاکی حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ غسل، شرعی طور پر جو غسل کا طریقہ ہے اس طریقے سے غسل کیا جائے۔ تو حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی، تو حدث اصغر جیسے اگر ایک انسان قضائے حاجت کرے، واش روم جائے، تو وہ حدث اصغر ہوتا ہے۔ انسان کی ہوا خارج ہو جائے تو اس سے حدث اصغر لاحق ہو جاتا ہے۔ نیند وغیرہ سے حدث اصغر لاحق ہو جاتا ہے۔ نیند وغیرہ اصل تو نیند نہیں ہے، اصل تو نیند کی وجہ سے بھی ہوا خارج ہونے کا کبھی امکان ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تو نماز پڑھنی ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اگر حالت جنابت ہے جس کو حدث اکبر کہتے ہیں، بڑی ناپاکی لاحق ہو گئی ہے، تو پھر اس صورت میں خوب پاکی حاصل کر لیا کرو، غسل کر لیا کرو۔ تو حالت جنابت کسے کہتے ہیں؟ یعنی میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہو جنسی، یا احتلام ہو جائے، تو یا عورتوں کو مخصوص ایام ہوتے ہیں، یا نفاس کی حالت ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں پھر حد سے اکبر لاحق ہو جاتا ہے، بڑی ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے، تو اب وضو سے کام نہیں چلے گا، اب پھر خوب پاکی حاصل کرنی ہوگی، یعنی غسل کرنا ہوگا۔ اور غسل کا کیا طریقہ کار ہے؟ غسل کا طریقہ کار یہ ہے کہ پورا وضو کیا جائے جس طرح وضو کیا جاتا ہے، جو وضو کا طریقہ کار ہے، اور وضو کرنے کے بعد پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہا لیا جائے اچھے طریقے سے، پورے جسم کو اچھی طرح جو ہے وہ وضو کرنے کے بعد پورے جسم پہ پانی بہایا جائے، پورے جسم کو ملا جائے اچھے طریقے سے، اور پھر بعد میں انسان جہاں کھڑا ہے وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر انسان اپنے پاؤں بھی دھو لے۔
تو جو غسل کا شرعی طریقہ کار ہے، حد سے اکبر کی صورت میں وہ غسل کرنا ہوگا، حد سے اصغر کی صورت میں وضو کرنا ہوگا، پھر ہی انسان نماز پڑھ سکے گا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور اگر ہو تم مریض، او علی سفر یا سفر پر ہو، مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا آئے تم میں سے کوئی ایک شخص قضاء حاجت سے، او لامستم النساء یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا ماء پس نہ تم پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا پس تیمم کر لو، ارادہ کر لیا کرو، صعیدا طیبا پاکیزہ مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من پس مسح کر لیا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس سے، اس پاکیزہ مٹی سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ وضو نہ کر سکے، یا کوئی شخص اگر غسل نہ کر سکے، کیوں نہ کر سکے؟ مریض ہونے کی وجہ سے، کوئی ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی استعمال کرنے سے یعنی مرض شدید ہونے کا، جان جانے کا خدشہ ہے، تو انسان وضو نہیں کر سکتا یا غسل نہیں کر سکتا، یا انسان مسافر ہے، مسافر ہونے کی وجہ سے اسے پانی نہیں مل رہا، پانی موجود نہیں ہے، مرض کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، یا مسافر ہونے کی وجہ سے وہ پانی ہے نہیں، تو پانی کم ہے، صرف پینے کے لیے ہے، وضو نہیں ہو سکتا، اس سے غسل نہیں ہو سکتا۔ او جاء احد منکم من الغائط یا آیا ہو تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کو، اس قضاء حاجت کو آیا ہو جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، حد سے اصغر لاحق ہو گیا ہو، او لامستم النساء یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، میاں بیوی کے تعلق، تو جس سے حد سے اکبر لاحق ہوتا ہے، فلم تجدوا ماء اور تمہیں پانی نہ ملے، وہ مرض کی وجہ سے ہو، وہ سفر کی وجہ سے ہو، کسی اور وجہ سے ہو، پانی نہ ملے، تو پھر فتیمموا صعیدا طیبا تو پھر تیمم کر لو، تیمم کا لفظی مطلب ہوتا ہے ارادہ کر لو، پھر ارادہ کر لو پاکیزہ مٹی کا، پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو، ارادہ کر کے کیا کرنا ہے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من پس دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے، پس مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، تو یہ اس کو تیمم کہتے ہیں شرعی طور پر۔ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ چہروں کا اور ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے، چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے تو تیمم ہو جاتا ہے، اور یہ تیمم یہ وضو کرنا ہو تو وضو کی جگہ پر بھی کفایت کر جاتا ہے، اور اگر غسل کرنا ہو تو غسل کی جگہ بھی تیمم کفایت کر جاتا ہے۔ اگر مریض ہونے کی وجہ سے، مسافر یا کسی اور وجہ سے پانی میسر نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو پھر تیمم ہوگا۔ اور تیمم کا کیا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر ہی دی ہے خود ہی، کہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی صریح وضاحت موجود ہے کہ اپنے چہروں کا مسح کر لو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، منہ پاکیزہ مٹی سے۔ تو یعنی انسان جو ہے وہ مٹی پر ہاتھ مارے، اس مٹی کو چہرے پر اور ہاتھوں پر لگانا مقصود نہیں ہے، مسح پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی سے مسح کرنا ہو یا مٹی سے مسح کرنا ہو تو وہ پانی کو اپنے چلو میں لے کر پانی سے جو ہے وہ مسح کرتے وقت، مثلا سر کا مسح کرنا ہے تو بالوں کو گیلا کرنا ضروری نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ چلو کے اندر ہو اور انسان جو ہے اس کو سر میں جو ہے جگہ جگہ لگائے اور گیلا کرے، وہ پانی لے کر پھر پانی کو چھڑک کر انسان اپنے ہاتھ خالی کر لے، اور ہاتھ تر ہوں گے بس انسان ان ہاتھوں کو پھیر لے، تو یہ مسح ہوتا ہے سر کا۔ تو اسی طرح مٹی سے اگر مسح کرنا ہے تو مٹی پر ہاتھ مار کر اس مٹی کو صاف کر لیا جائے باقاعدہ، وہ مٹی ہاتھ پہ ہونا ضروری نہیں ہے،
اور اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو مٹی سے مٹی اس میں جگہ جگہ چہرے پر نظر آئے اور ہاتھوں پہ نظر آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاتھ مارے انسان مٹی پر اور اپنے ہاتھوں کو صاف کر لے اور چہرے پر اپنا ہاتھ اس طرح کر کے پھیر لے ایک مرتبہ، اور پھر دائیں ہاتھ پر یہ جو جوڑ ہوتا ہے دائیں ہاتھ کا، کلائی، تو کلائی سے لے کر انگلیوں کے آخر تک مسح کر لے دائیں ہاتھ کا، پھر بائیں ہاتھ پر، تو یہ مسح ہے۔ تو مسح میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چہرے کا مسح کرنا، یعنی مٹی پہ ہاتھ مار کر اس ہاتھ کو جھاڑ کر پھر چہرے پر پھیر لینا، اور پھر بعد میں دائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ پر۔ اور جب ہاتھوں کا مسح کریں گے تو ہاتھوں کا مسح کونیوں تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وضو میں کونیوں تک دھوتے ہیں ہاتھوں کو، اصل میں یہ چہرہ تو وہی ہے جو وضو کے جو 4 مین فرائض ذکر ہوئے ہیں آیت میں، تو ان میں سے شروع کے 2، ایک چہرہ دھونا اور ایک ہاتھوں کو دھونا کونیوں تک، تو یہ وہی چہرہ اور وہی ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ لیکن جب اللہ نے تخفیف کر دی تو تخفیف میں اب چہرہ دھونے کی بجائے چہرے پر مسح ہو گیا، اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے کی بجائے، کونیوں سمیت دھونے کی بجائے ہاتھوں کو صرف جوڑ سے، کلائی سے لے کر بس اس کا مسح کرنا کافی ہے۔ اور یہ جو مٹی کو ہاتھ مارا جائے گا، تو اب کیا چہرے کے لیے الگ مٹی لی جائے، الگ مٹی پہ ہاتھ مارا جائے، اور ہاتھوں کے لیے الگ مٹی لی جائے؟ تو احادیث مبارکہ میں صراحت موجود ہے کہ ایک ہی دفعہ مٹی پر ہاتھ مار لیا جائے، اس کو صاف کر لیا جائے، اور پھر اسی کو چہرے پر پھیر لیا جائے، اور اسی کو جو ہے وہ ہاتھوں پر پھیر لیا جائے، پہلے دائیں ہاتھ پہ پھر بائیں ہاتھ پہ۔ تو یہ ایک ہی دفعہ مارنا کافی ہے، مٹی پر ہاتھ مارنا، جیسے صحیح بخاری وغیرہ کی صحیح احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کے احکامات اتارے تھے۔ فجر کی نماز تھی تو پانی نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تیمم کے احکامات اتارے تھے۔ تو سیدنا اسید بن خزیر مشہور انصاری صحابی ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے آل ابو بکر، یہ اللہ نے تمہاری وجہ سے، اللہ نے دیکھو کتنی آسانی کر دی ہے، تو یہ کوئی تمہاری پہلی خیر نہیں ہے، تمہاری وجہ سے امت کو پہلی دفعہ خیر نہیں ملی، تو یہ بھی اب تمہاری وجہ سے امت کو یہ آسانی ملی ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو، وضو کرنے کی ضرورت ہو یا غسل کرنے کی ضرورت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور خیر آپ کے ذریعے امت کو دی کہ آپ کی وجہ سے، کہ اللہ نے تخفیف فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور بھی کئی واقعات ہیں حدیث مبارکہ میں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، سیدنا عمار بن یاسر کا واقعہ ہے، تیمم کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ تو یہ وضو کی جگہ پر اور غسل کی جگہ پر اگر مرض کی وجہ سے انسان پانی استعمال نہ کر سکے یا پانی میسر نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو تیمم کی اجازت دی ہے، تو یہ تیمم وضو سے بھی کفایت کرتا ہے اور غسل سے بھی کفایت کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے، کہ اللہ نے رخصت دی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے، اللہ نے ہمارے دین میں سختی نہیں رکھی۔ یعنی دین کا مقصد، دین کے احکامات کا مقصد یہ نہیں ہے انسان مشکل میں پڑ جائے۔ دین کے احکامات اللہ نے رکھے ہیں، وہ انسان پر اگر آسان حالات ہیں تو وہ انسان وہ دین کے احکامات پر عمل کرے۔ دین کے ہر حکم کے پیچھے اللہ کی حکمتیں، اللہ کا علم اور اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے جو احکامات رکھے ہیں عظیمت کے۔ لیکن اگر مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے مشکل تو ہر چیز میں ہوتی ہے، عام حالت میں بھی مشکل ہوتی ہے، وضو کرنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے، خاص طور پر اگر سخت سردی ہو تو سخت سردی کے ایام میں وضو کرنا اور پراپر طریقے سے وضو کرنا اور غسل کرنا، نماز پڑھنا خود اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اصل میں دیکھیے انسان جب مکلف ہے
اور جب انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کا پابند ہوں، اللہ کے احکامات کا ایک دین ہے جس دین کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، تو اس کی وجہ سے انسان پر مشقت اور پابندی تو آتی ہے، تو وہ فطری مشقت اور فطری پابندی تو وہ تو دین کے ہر حکم میں ہے. وہ آپ نے کسی حکم پر عمل کرنا ہے یا اللہ نے کسی چیز سے روکا ہے اس سے رکنا ہے، تو انسان کو مشکل تو لگتا ہے. یہ بنیادی مشکل تو شریعت کے اندر موجود ہے. نماز پڑھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، روزہ رکھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، زکوٰۃ دینا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، حج کرنا اتنا آسان نہیں ہے، دیگر معاملات اللہ کے دیگر احکامات. لیکن یہ فطری مشقت، فطری تکلیف یہ احکامات میں موجود ہے، اور وہ انسان کر سکتا ہے مشقت کے باوجود. جب انسان اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو یہ چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں مشقت کے باوجود. عام لوگوں کو بڑی مشقت محسوس ہوتی ہے. عام لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بڑا مسئلہ ہے، روزہ رکھنا بڑا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کو چٹی سمجھتے ہیں تو ان کے لیے زکوٰۃ نکالنا بہت مشکل ہے، حج کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز پڑھنا بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو نماز مشکل محسوس نہیں ہوتی، جو نماز پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں میں فطری مشقت موجود ہے. تو فطری مشقت ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پابند کرتا ہے اللہ کا حکم ماننے میں یا جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنے میں، تو اس کی وجہ سے انسان کے لیے جنت جہنم ہے. تو مشقت تو موجود ہے شریعت میں، تکلیف یا مشقت فطری. لیکن جب یہ مشقت حد سے بڑھ جاتی ہے، ہماری وسعت سے بڑھ جاتی ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتے. جب یہ مشقت حد سے بڑھ جاتی ہے، جب انسان کے لیے کام کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو دین میں پھر آسانی آ جاتی ہے. تو یہ دین کا بہت بڑا اصول ہے جس کو ہم رفع حرج کہتے ہیں، کہ دین میں جب حرج آ جائے تو حرج کو اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حرج کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو جتنی مشکل آتی جاتی ہے اتنی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اتنی شریعت میں نرمی اور گنجائش نکلتی جاتی ہے. اس کے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ المشقت تجلب التیسیر. وہ کہتے ہیں مشقت جتنی آتی جائے گی، مشقت اتنی آسانی کو کھینچتی رہے گی. المشقت تجلب التیسیر ایک باقاعدہ فقہی قاعدہ ہے علماء کے ہاں. وہ انہوں نے قرآن و سنت کی نصوص کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ جی جتنی مشقت بڑھتی جائے گی اور انسان کی طاقت سے زیادہ ہو جائے گی، تو وہ مشقت خود آسانی کو کھینچ لے گی. اور پھر باقاعدہ وہ کہتے ہیں اذا ضاق الامر اتسع، جب معاملہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں وسعت اور فراخی اور گنجائش آ جاتی ہے. تو اس کی واضح ترین مثال یہ دیکھیے، اگر ایک انسان جو ہے وہ وضو کر سکے، تیمم کر سکے. وضو کرنا، تیمم کرنا بھی ایک فطری مشکل تو ہے، لیکن وہ مشکل تو انسان نے برداشت کرنی ہے. سردیوں وغیرہ کی صورت ہو، انسان کو وضو کرنا ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، وہ تو کرنا. لیکن جب مشکل ہو جائے کہ مرض کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکے یا پانی ہو ہی نہ، تو پھر اب انسان کیا کرے؟ نماز معاف نہیں ہے، وضو کا چھٹکارا نہیں ہے. وہ وضو کی جگہ پر تیمم ہو جائے گا، غسل کی جگہ پر تیمم ہو جائے گا. دین میں نرمی آ گئی. انسان کو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی چاہیے. انسان کو پتہ ہے قبلہ کیا ہے تو عین قبلہ رخ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں پتہ قبلہ کیا ہے، انسان اپنی کوشش کرے پوری قبلہ جاننے کی، لیکن اگر تھوڑا اینگل چینج ہو جائے اس کا تو کوئی بات نہیں، اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے. ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق سے مغرب کے درمیان سارا ہی قبلہ ہی ہے. مدینہ منورہ میں آپ کو پتہ ہے قبلہ جنوب کی طرف ہے. مثلا اگر میرے پیچھے مشرق ہے، میرے سامنے مغرب ہے، اور رائٹ سائڈ پہ شمال ہے اور لیفٹ سائڈ پہ جنوب ہے، تو مدینہ منورہ میں جنوب کی طرف قبلہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب کے درمیان سارا ہی قبلہ ہے. یہ کس شخص کے لیے ہے؟ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے لیے قبلہ کا تعین مشکل ہے، اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے. اس کے بعد جب وہ اپنی تحقیق وغیرہ کر کے، لوگوں سے معلوم کر کے، یا اگر لوگ نہیں ہیں تو اپنا اچھی طرح اندازہ کر کے اگر وہ نماز پڑھتا ہے، تو اگر اس کا اینگل چینج ہو گیا کچھ تو کوئی بات نہیں،
اللہ نے دین کے اندر سختی نہیں رکھی، کیونکہ یہ چیز اب انسان کی طاقت سے بڑھ گئی۔ شریعت میں اور بڑی مثالیں ہیں کہ پہلے انسان کے لیے مردار کھانا حرام ہے، فلاں فلاں چیز حرام ہے، مجبوری آ جائے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر ایک انسان مجبور ہو جائے، وہ باغی نہ ہو، اللہ کے احکامات کا کھلم کھلا انکار کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر وہ کھا سکتا ہے ضرورت کی حد تک۔ تو ہمارے دین کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ انسان کو روزہ رکھنا ہے، اگر روزہ نہ رکھ سکے سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، تو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، بعد میں انسان پورا کر لے، اور اگر انسان بعد میں بھی پورا نہیں کر سکتا تو فدیہ دے دے اس کا۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ نے نرمی رکھی ہے، آسانی رکھی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ انسان پر ایسی مشقت نہ ہو جو انسان کر نہ سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ کہ بنائے اللہ تمہارے اوپر کوئی حرج، کوئی تنگی، ایسی تنگی اللہ تم پر نہیں بنانا چاہتے کہ جس پر تم عمل نہ کر سکو، جو تمہارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ دین کے مزاج میں یہ چیز شامل ہے، آپ دیکھیں گے آپ کو جگہ جگہ دین میں یہ چیز نظر آئے گی، لیکن بعض لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ ایک مشقت ہے جو طبی مشقت ہے، جو ہر عمل کے اندر ہے۔ دین کے ہر حکم میں آپ کو بتاؤں، وہ ہمیں زیادہ مشکل لگے، تھوڑی مشکل لگے، آسان لگے، مشکل لگے، مشکل ضرور ہے ہر عمل میں، وہ مشکل معاف نہیں ہوتی۔ وہ دیکھیے اللہ نے جنت کا رستہ ویسے ہی ایسا بنایا ہے کہ انسان کو طبی طور پر جو مشکل لگتا ہے، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ایسی چیزوں کے ساتھ گھیر لیا گیا ہے جو انسان کی طبیعت پر بوجھ محسوس ہوتی ہیں انسان کو، لیکن جب انسان ان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، بلکہ انسان کو اس کے اندر لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو اس کے اندر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جب انسان اس کام کو کرتا ہے۔ نماز پڑھنا کہنے کو تو مشکل ہے، لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو کتنا سکون ہے نماز کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حضرت بلال سے کہ اے بلال اذان کو اور ہماری آنکھوں کو سکون پہنچاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ حالانکہ نماز پڑھنا آسان تو نہیں ہے، تہجد پڑھنا اور باقی چیزیں تو طبی مشکل ہے، وہ طبی مشکل تو ہے جس کی وجہ سے جنت ملنی ہے، جہنم سے اللہ کے غضب سے انشاءاللہ بچنا ہے، لیکن جہاں ایسی مشکل آ جائے جو ہماری وسعت سے بڑھ جائے تو وہاں دین کے اندر لازماً نرمی آ جاتی ہے۔ یہ مطلب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتے کسی انسان کو اپنی طاقت کے مطابق، اور یہ آپ کو دین کے احکامات میں جگہ جگہ ملے گا، ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور جب تک زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو وہاں نرمی آ جاتی ہے شریعت میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم پر کوئی حرج ڈالنے، کوئی تنگی، ایسی تنگی جو تم کر نہ سکو۔ دوسری آیت میں فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تم پہ تخفیف فرما دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، لا اکراہ فی الدین، تو یہ چیزیں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ چاہتے ہیں تاکہ تمہیں پاک کرے۔ دیکھیے وضو، نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جب مشکل آ جاتی ہے تو اللہ نے نماز، ایسی مشکل جو انسان کے لیے وسعت سے بڑھ جائے، اللہ نے نماز کے اندر بھی تخفیف فرما دی ہے، نماز معاف نہیں ہوتی نماز کی اہمیت کی وجہ سے۔ ایک انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، انسان بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا انسان لیٹ کر نماز پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے۔ اگر اشارے سے نماز پڑھے گا تو کچھ چیزوں کا فرق کرے گا کہ رکوع کے لیے جو اشارہ کرے گا تو تھوڑا جھکے گا، سجدے کے لیے اگر وہ پورا نہیں جھک سکتا، اشارے سے سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے لیے اشارہ زیادہ کرے گا، اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ کسی جگہ کھڑا ہو کر، کسی جگہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، پیچھے دشمن لگے ہیں، نماز تو اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ لیکن انسان پھر چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، سواری پر نماز پڑھ لے، سواری پر فرض نماز نہیں ہوتی، لیکن مجبوری میں سواری پر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم خوف میں ہو
تو چلتے ہوئے نماز پڑھ لو یا سواری پر نماز پڑھ لو، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے. تو نماز کی اہمیت کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہے، لیکن تخفیف آ گئی جو ہماری طاقت سے بڑھ جاتی. جب بڑھ جائے تکلیف، خوف کی حالت میں آپ کو پتہ ہے سفر میں قصر نماز ہے، خوف کی حالت میں اس سے بھی نماز آسان ہو جاتی ہے. تو وضو یہ نماز کی شرط ہے، اور وضو کی اہمیت ہے، تو وضو بھی معاف نہیں ہے. اگر وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، تو اس کی جگہ پر تیمم ہوگا. اللہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم پر حرج ڈالے، مشقت ڈالے، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں پاک کریں. ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ وہ مکمل کریں اپنی نعمت کو تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں. وضو سے پاکی حاصل ہوتی ہے، ظاہری و باطنی. تو انسان کو، جب انسان وضو کرے، انسان کو اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے کہ باقاعدہ جو ہے وہ انسان ظاہری طور پر بھی پاک ہو، اور پھر روحانی پاکی انسان کو حاصل ہوتی ہے، قلبی طہارت اور روحانی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب ایک انسان وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہے، اور وہ 5 دفعہ اگر غسل کرے گا ایک دن میں، تو کیا انسان پاک نہیں ہوگا؟ تو یہ کیفیت ہماری نماز وغیرہ کی ہے. ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اسی لیے جب وضو کیا جائے تو وضو کرنے کے بعد ہمیں دعا سکھائی گئی ہے. ایک تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. جو بندہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، بعض لوگ اشارہ کرتے ہیں ہاتھ سے، اشارہ کرنے کا ثبوت موجود نہیں ہے شریعت میں، واللہ عالم. تو یہ دعا پڑھی جائے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ 8 کے 8 دروازے اس انسان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اس کے علاوہ وضو کے بعد، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، وضو کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو دعا مسنون ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ تعالی مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور اے اللہ تعالیٰ مجھے بہت پاک رہنے والوں میں سے بنا دے. یہ وضو کے بعد کی دعا ہے، جس سے وضو کی حکمت کا پتہ لگتا ہے کہ وضو سے انسان پاک ہوتا ہے. اور دیکھیے پاکی 2 طرح کی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، ایک ظاہری پاکی ہے اور ایک باطنی قلبی پاکی ہے. ظاہری نجاست، کوئی گندگی لگی ہو، انسان اس کو صاف کر لے اچھے طریقے سے. اور اگر باطنی گندگی ہو، باطنی نجاست ہو، وہ کیا ہے؟ وہ کفر و شرک اور اللہ کے نافرمانیاں ہیں. تو ان سے پاکی حاصل کرنا، وضو سے یہ دونوں پاکیاں حاصل ہوتی ہیں، وضو سے، نماز سے. تو اس لیے وضو کے بعد کی دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والا بنا دے. تو انسان جو ہے وہ گویا کہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ تو ہے انسان کی روحانی اور قلبی پاکیزگی. وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ تعالیٰ مجھے بہت پاک رہنے والا بنا دے. تو وضو سے اور غسل سے پاکی حاصل ہوتی ہے. پاکی جو ہے ظاہری پاکیزگی، ہم انسان کمزور ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم صحیح طریقے سے پاک کیسے ہوں گے. بعض دفعہ ہم ایک ظاہری پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس سے پاک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو پاکی حاصل کرنے کا، وہ ظاہری پاکی ہو کہ وہ روحانی پاکیزگی ہو، حاصل کرنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. انسان کو زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن زیادہ پاکیزگی بھی اپنی مرضی سے نہیں، اس طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اگر وضو اہتمام سے کرنا ہے تو وضو اہتمام سے تو کم از کم 1 دفعہ وضو کے آزاد ہوئے جائیں، اور اگر زیادہ اہتمام سے کرنا ہے تو 3 دفعہ وضو کے آزاد ہو لیے جائیں. یہ زیادہ بہتر ہے. اور وضو کے اعضاء زیادہ اچھے طریقے سے دھو لیے جائیں. کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ وضو کرنے سے
انسان کے اعضاء چمکتے ہیں، قیامت کے دن چمکیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے، لمبا کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے. من اراد ان یطیل غرته فلیفعل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو بندہ اپنی اس چمک کو بڑھانا چاہتا ہے قیامت کے دن، تو وہ اس کو اپنی چمک کو بڑھانا چاہیے. چمک کو بڑھانے سے مراد ہے کہ وہ زیادہ اہتمام سے وضو کر لے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو وضو کے اعضاء ہیں، انسان ان اعضاء سے بڑھ کر انسان اور جگہوں کو بھی دھونا شروع کر دے وضو کے اندر. ایک انسان کے دیکھیے وضو کے اندر انسان کے 5 اعضاء جو ہیں، چہرہ، پیشانی سمیت، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، ان کا وضو ہوتا ہے. تو یہ اعضاء چمکتے ہیں. ایک انسان کے نہیں جی میں نے تو اپنے سینے کی چمک بھی بڑھانی ہے تو مجھے وضو کے اندر سینے کو بھی ملنا چاہیے، تو اور میں اپنی پاکی بڑھانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میری کمر پہ بھی پاکی نظر آئے، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی مرضی سے پاکی حاصل کرنے کی بجائے ظاہری اور باطنی پاکیزگی اس طریقے سے حاصل کرنی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا ہے. تو زیادہ اہتمام سے انسان وضو کر لے، زیادہ اہتمام سے انسان استنجا کرے، وضو کرے. جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہو، تو پھر اللہ کو ایسے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں. دیکھیے وضو سے پہلے استنجا ہوتا ہے، تو استنجا جو ہے وہ پانی سے بھی ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ڈھیلوں سے بھی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی پانی اور ڈھیلے دونوں استعمال کر لے تو اللہ کو یہ چیز زیادہ محبوب ہے. اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو پانی اور ڈھیلے دونوں استعمال کرتے تھے کہ زیادہ پاکی حاصل ہو جائے. تو اللہ نے تعریف کی اہل قباء کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تو بہرحال پاکی حاصل کرنا ظاہری ہو یا باطنی اس طریقے سے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، یہ چیز مطلوب ہے. بہت ہے اسلام یہ وضو سے اور نماز سے. اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ وضو اور یہ نماز یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا. یہ اللہ کی نعمت ہے. دین اسلام ہے، دین اسلام کو سمجھنا کہ ہم پر بوجھ ہے. اللہ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ مشکل میں پڑھیں. قرآن تو اللہ، قرآن سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ دین سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ دین تو ہمیں دنیا اور آخرت ہماری بہتر کیسے ہوگی، دین یہ بتانے آتا ہے. قرآن اللہ نے اس لیے اتارا کہ ہمیں قرآن بتائے ہماری دنیا اور آخرت کیسے بہتر ہوگی. نماز اور وضو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں. اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، وضو کرنے کا طریقہ سکھایا. وضو نہ ہم کر سکیں، غسل نہ کر سکیں تو اسی جگہ تیمم کا طریقہ بتایا. یہ اللہ کے بہت بڑے احسانات ہیں. اللہ تو ہم پر اپنی نعمت مکمل کر رہے ہیں. اس اللہ کے ان احسانات کو ہمیں ایک تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور پھر اللہ اس کے مطابق شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ہمارے یہ طریقے سکھا دیے، اللہ کا ان پہ شکر ادا کرنا چاہیے. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. تو انسان زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور انسان عمل بھی کرے، وہ اس طریقے سے عمل کرے، وضو ہو، غسل ہو، تیمم ہو، نماز ہو، یا دیگر جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا ہے. تو یہ وضو، نماز ہو یا دیگر احکامات ہوں، دین اسلام یا اللہ کی نعمت ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اذکروا نعمت اللہ علیکم وواثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا. اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا. اللہ کے وعدے کو یاد کرو، اس پختہ وعدے کو. الذی واثقکم بہ، جو اللہ نے تم سے پختہ وعدہ لیا. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ کی نعمت تم پر ہے. اللہ کی کیا نعمت ہے ہم پر؟ یہ دین اسلام، اللہ کے احکامات. اگر اللہ تعالیٰ یہ احکامات ہمارے سامنے نہ بتاتا کہ ہم نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے ماتھا کیسے ٹیکنا ہے، تو ہم مشکل میں پڑ جاتے. دیکھیے اللہ نہ بتاتے، انسان کی فطرت یہ ہے، اور انسان کو پھر بھی اللہ کے سامنے اللہ کا شکر تو کرنا تھا، اللہ کے سامنے سر تو جھکانا تھا. کیسے جھکاتا؟ اللہ تعالیٰ کا احسان اللہ نے بتا دیا.
دیکھیے انسان کی فطرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت پر تھے نبی بننے سے پہلے، آپ چاہتے تھے کہ آپ اپنے رب کو راضی کریں، سمجھ نہیں آتی تھی تو بڑے پریشان رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کیا قرآن میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اللہ نے آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا تو اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی غار حرا کے اندر. تو جو انسان فطرت پر ہوتا ہے اس کی فطرت مسخ نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں. کیسے راضی کروں؟ تو جب اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ اپنے رب کو ایسے راضی کرو اور اس طرح زندگی گزارو، تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو یہ شریعت کی صورت میں، دین اسلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کی صورت میں اللہ نے ہم پر بہت بڑی نعمت کی ہے. اس نعمت کو یاد کرو اور اللہ کے اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے. جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ وعدہ الست ہو سکتا ہے مراد اس سے توحید کا. اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے ہم سے کہ ہم صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اور ہم نے اقرار کیا ہوا ہے. یا جب اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی اپنی کتاب اتارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ جس امت پر وحی بھیجتے ہیں، جس امت پر اپنا نبی مبعوث فرماتے ہیں، جس امت پر کتاب، اللہ کا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے. اللہ ان سے گویا کہ وہ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ یہ نبی تو آتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، اور اللہ کے اس پختہ وعدے کو جو اللہ نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. انسان اللہ سے عہد و پیمان کر چکا ہے کہ انسان اللہ کی بات مانے گا، اور انسان کو اللہ کی بات ماننی چاہیے. حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. وہ بڑا بدبخت ہوتا ہے جو اللہ کی بات سنے اور منہ سے کہے کہ میں عمل نہیں کرتا، یا منہ سے نہ کہے لیکن عملاً وہ نافرمانی کرے. یہود کا طرز عمل تھا سمعنا وعصینا. ایک مسلمان کا طرز عمل ہوتا ہے، مسلمان کہتا ہے سمعنا واطعنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینے کے بھیدوں کو، سینے والی باتوں کو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، کونوا قوامین للہ، ہو جاؤ بہت قائم رہنے والے اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، گواہی دینے والے انصاف کی. اے لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، تمہارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم بہت قائم رہنے والے بن جاؤ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے بہت قائم رہنے والے بن جاؤ. کیا مطلب اللہ کے لیے بہت قائم رہنے والے بن جاؤ؟ یعنی حق کو قائم کرنے والے بن جاؤ. جو بھی حق اللہ نے نازل کیا ہے تو اس حق کو ماننا بھی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے. حق کو قائم کرنے والے بن جاؤ. شہداء بالقسط، گواہی دینے والے، شاہد کی جمع، گواہی دینے والے بالقسط، انصاف کے ساتھ. ایک تو حق کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اور دوسرا جب بھی گواہی دو تو انصاف کے ساتھ گواہی دو، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دینی. جھوٹی گواہی دینا یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر وہ شرک کے ساتھ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، کہ اے لوگوں جھوٹی گواہی کو اللہ کے شرک کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. اور پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ اے لوگوں بتوں کی پلیدگی سے بچو، یعنی شرک سے بچو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی گواہی سے، یہ بھی جھوٹی بات میں شامل ہے. تو گواہی سچی ہونی چاہیے، گواہی انصاف کے مطابق ہونی چاہیے، تب ہی حق قائم ہوتا ہے، ورنہ تو پھر باطل کو سپورٹ ہوتی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بشیر ان صحابی کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے اولاد میں سے ایک بیٹے کو جس کا نام نعمان تھا، انہوں نے اسے کوئی گفٹ کر دیا۔ ان کی کئی بیویاں تھیں، اور مختلف بیویوں سے ان کی اولاد تھی، تو حضرت نعمان جس بیوی سے تھے تو انہوں نے حضرت نعمان کو خوش کرنے کے لیے، اپنی اس بیوی کو خوش کرنے کے لیے انہیں کچھ دیا، غلام یا کوئی اس طرح کی چیز۔ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی لیں کہ آپ نے کام جو کیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آپ نبی کو گواہ بنائیں گے پھر میں خوش ہوں گی، آپ نے مجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، لیکن ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو جائے۔ تو وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت بشیر، اور آپ سے پوچھا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو یہ ہبہ کیا ہے، یہ گفٹ کیا ہے، تو میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے اور اولاد بھی ہے؟ جی اور اولاد بھی ہے، کیا ان کو بھی گفٹ کیا ہے، ان کو بھی ہبہ کیا ہے؟ نہیں، ان کو میں نے ہبہ نہیں کیا۔ تو فرمایا یہ تو پھر ظلم ہے، زیادتی ہے کہ ایک اولاد کو چیز دو، دوسری اولاد کو نہ دو۔ اس گواہی اس ظلم پر میں کیسے گواہی دے سکتا ہوں؟ لا اشہد علی الجور، میں ظلم پر تو گواہی نہیں دے سکتا۔ تو گواہی ظلم پر نہیں ہو سکتی، گواہی جب بھی ہوگی وہ انصاف کے ساتھ ہوگی۔ انسان کے سامنے اگر ظلم ہو رہا ہو تو انسان کو ہاتھ سے، اگر وہ ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے انسان کو کہنا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور گواہی انسان دے تو انسان کبھی ظلم پر گواہی نہ دے، انسان حق کے ساتھ گواہی دے، انصاف کے ساتھ گواہی دے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور نہ ابھارے تمہیں، اور ہرگز نہ ابھارے تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اس پر یہ کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل نہ کرنے کا بہانہ تم یہ قرار دو، تم یہ بناؤ کہ فلاں ہمارے دشمن ہے، تو دشمن کے ساتھ تو اب انصاف نہیں ہوگا۔ نہیں، اسلام اتنا بہترین دین ہے، اسلام کہتا ہے دوست ہے تو پھر بھی انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، دشمن ہے تو پھر بھی عدل کرنا ہے۔ کسی کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل نہ کرو یعنی تم بے انصافی کرو۔ بے انصافی کی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں دشمن ہے، دشمن ہے تو اس سے بھی انصاف ہوگا۔ انصاف سے مراد وہ کام ہوگا دشمن کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا ہر حکم انصاف پر مبنی ہے۔ تو کسی کی دشمنی تمہیں ظلم زیادتی پر نہ ابھارے، عدل نہ کرنے پر نہ ابھارے۔ دوست ہے تو پھر بھی عدل کرنا ہے، دشمن ہے تو پھر بھی عدل کرنا ہے۔ کسی نے زیادتی کی ہے تو کسی کی زیادتی اس پر نہ ابھارے کہ ہم بھی زیادتی کریں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، پیچھے ہم نے پڑھا۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وہ مسلمان کے ساتھ ہو یا وہ کافر کے ساتھ ہو، وہ دوست کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ بہت خبردار ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیشہ نیک عمل کا ذکر ہوتا ہے تاکہ انسان جو زبان سے اقرار کرتا ہے تو انسان عمل سے اس کی تصدیق بھی کرے۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کا پچھلی آیات میں حکم ہے، جس میں انصاف کرنا اور باقی سب چیزیں شامل ہیں، تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جو جہنم کے ساتھی ہیں۔ تو جو بھی
کفر کرے گا اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی آیات کی تکذیب کرے گا، ایمان نہیں لائے گا اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ کی وحی پر، تو یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اللہ کی شریعت کی صورت میں، اللہ کے دین کی صورت میں۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے یہ کہ وہ پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، تو روک دیا یعنی اللہ نے ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے۔ اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی تم پر بہت ساری نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں، تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں سے مراد تم پر زیادتی کریں، تم پہ ظلم کریں، تمہارے خلاف سازش کریں، تمہیں نقصان پہنچائیں۔ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ وہ جو انہوں نے تم پر ہاتھ پھیلانے کی کوشش کی، تم پر زیادتی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اللہ نے وہ نقصان نہیں ہونے دیا۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ دشمنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے لیے ایسے فرشتے ہیں، اللہ نے ان فرشتوں کو معقبات کہا ہے۔ معقبات کہتے ہیں، عقب سے ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یعنی فرشتوں کی شفٹیں لگی ہوئی ہیں، ایک شفٹ ختم ہوتی تو دوسری شفٹ آ جاتی ہے۔ ہر وقت ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ من بین یدیہ ومن خلفہ، ہمارے آگے بھی ہمارے پیچھے بھی، یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہمارے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ بندوں پر غالب ہے اور اللہ بندوں پر حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ ان فرشتوں کا کام ہماری حفاظت کرنا بھی ہے، ہمارے دشمنوں سے، وہ انسان دشمن ہوں یا شیطان دشمن ہوں، وہ نظر آتے ہوں یا نظر نہ آتے ہوں، ان دشمنوں سے بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور وہ ہمارے اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے اعمال بھی لکھتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک تمہارے اوپر اللہ نے حفاظت کرنے والے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، بڑے معزز لکھنے والے، جو تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہوتے ہیں۔ تو ہماری حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جب اللہ کی طرف سے وقت مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر حفاظت کرنے والے فرشتے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے ہی انسان کی جان قبض کر لیتے ہیں۔ تو جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک فرشتے ہی انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو انسان کو کئی دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی دفعہ موت اس کے قریب آ کر جو ہے وہ چلی جاتی ہے، کیونکہ ابھی موت کا حقیقی وقت نہیں آیا ہوتا اور اللہ کی طرف سے حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، ایک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلانے چاہے تھے تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں مختلف واقعات بیان کیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، کئی دفعہ لوگوں نے سازشیں کی آپ کو شہید کرنے کی، اللہ نے بچا لیا۔ مختلف مفسرین نے اس کے شان نزول میں مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں اس کے شان نزول میں۔ ایک واقعہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو آپ آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، صحابہ کرام مختلف درختوں کے نیچے وہ بھی لیٹ گئے، تو اپنا ہتھیار وغیرہ آپ نے جو ہے وہ درخت سے لٹکا دیا، تلوار۔ تو ایک دشمن، ایک مخالف جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اب یہ آرام کر رہے ہیں، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتاری درخت سے، اور وہ آپ کو اٹھا کر پوچھتا ہے کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ آپ کا اللہ پر ایمان تھا، توکل تھا۔ صحابہ دور تھے، تھوڑا سا دوسرے درختوں پہ تھوڑا دور تھے، تو آپ نے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے اس پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی، اور آپ نے پوچھا اب تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟
تو بعض مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اللہ نے بچا لیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے کسی ضروری کام میں، تو یہودیوں نے سازش کی کہ آپ کو شہید کر دیں، آپ کے اوپر پتھر گرا دیں بھاری، تو اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا اور آپ جو ہیں واپس آ گئے۔ تو مفسرین نے مختلف واقعات اس کے شان نزول میں بیان کیے ہیں، تو کوئی بھی واقعہ مراد ہو سکتا ہے۔ تو ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ یہ کتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی، اور یہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ انسان پر مشکل آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے بہت بڑی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی بس چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون، ایمان لانے والے۔ تو اللہ ہی ہیں جو ہمیں مشکلات سے بچا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکلات سے نہیں بچا سکتا۔ تو اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنے رب پر توکل کرے، اللہ پر توکل کرے، اپنے آپ پر، اپنی صلاحیت پر، اپنے ہتھیاروں پر، اپنے بندوں پر انسان توکل نہ کرے، بھروسہ نہ کرے۔ ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔